کون لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کون لوگ ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، کون لوگ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بنتے ہیں، میں بتاؤں گا وہ کون لوگ ہیں۔ میں ہوں انتخاب سوری۔ اچھا، اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور بتانے سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اچھی معلومات آپ کو، اپڈیٹس معلومات ملتی رہا کریں۔ دیکھیں، وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں منظم نہیں ہوتے نا، جن کے اپنی زندگی میں کام کے طور طریقے نہیں ہوتے، ڈسپلن نہیں ہوتے، وہ غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ جن کے پلاننگ نہیں ہوتی، بغیر پلاننگ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بغیر ٹائم ٹیبل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا، یہ اس طرح کے لوگ جو کہ ان بیماریوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ زندگی میں ترجیحات نہیں بناتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہے، وہ ہر چیز کو لے کر بغیر ترجیح کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، مینجمنٹ میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ ترجیحات بنائیں، آپ کے پاس کون سی امپورٹنٹ ہے، کون سی جو ہے نا ان امپورٹنٹ ہے، کون سی جو ہے ارجنٹ ہے، کون سی ناٹ ارجنٹ ہے۔ ہم ملا دیتے ہیں سب کو، لیکن جو موسٹ ارجنٹ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، سب پہلے اس کو کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی ارجنٹ ہے لیکن ان امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے لیکن کرنا ہے، اور جو امپورٹنٹ ارجنٹ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اہم بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس ارجنسی کیوں آ جاتی ہے؟ ہم بہت سے لوگ جو ان کو بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ارجنسی میں رہتے ہیں، جو کہ چیزوں کو پکا رہے ہوتے ہیں، وقت پہ نہیں کر رہے تھے۔ بھئی آپ نے بل وقت پہ نہیں جمع کرایا، آخر میں بھاگے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے مسئلہ تو ہوگا۔ آپ نے کسی لڑکے نے، کسی اسٹوڈنٹ نے کام نہیں کیا، اپنے امتحان کی تیاری نہیں کی تو تان آخر میں ٹوٹتی ہے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، صحیح سے نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کو جمع کر لیتے ہیں، اپنے کام کو وقت پہ نہیں کرتے تو وہ کام جمع ہو جاتا ہے، اس سے یقیناً جو ہے نا وہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ امپورٹنٹ کاموں کو آپ شیڈول کر لیں، لسٹ بنا لیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جن کو ترجیحات کا نہیں پتہ اور عجیب سی زندگی گزارے، وہ اس بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر خود منظم نہیں ہوتے، بیوی بچے منظم نہیں ہوتے، وہ خود منظم نہیں ہوتے، جن کے جو ہے نا وہ اپنے ڈاکومنٹس منظم نہیں ہوتے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے کھانے پینے کے اوقات نہیں ہوتے، کب سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ وقت کے پہ سوتے نہیں ہیں، جو لوگ وقت پہ جاگتے نہیں ہیں، جو لوگ وقت پہ کھاتے نہیں ہیں، وہ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جو کہ باہر کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نان ہائیجینک چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور صحت بخش چیزوں کو چھوڑ کے وہ تیل کی چیزیں، باہر گندی چیزیں، اس کا چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تیل کا استعمال ہے، مرچوں کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گوشت کا استعمال ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ فوڈ اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ پروسیس فوڈ ہے۔ یقیناً ان پروسیس فوڈ سے بھی بیماریاں آتی ہیں، بہت چینی کا استعمال ہے، بہت زیادہ غذا کھانا ہے، یعنی کھانے میں بھی ایک متوازن غذا ہونی چاہیے، اور ایک بھر کے پیٹ نہیں بلکہ ایک کونا چھوڑ کے کریں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ڈس آرڈر ہوتے ہیں اور اپنی دفتر کو، اپنے کام کو، اپنے ٹائم کو، اپنی چیزوں کو مینیج نہیں کرتے، منظم نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو ڈیلیگیٹ کرنا نہیں آتا۔ ایک ماں ہے جس کے اگر 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، اب 6 بچوں سے وہ کام لے سکتی ہے، لیکن ڈیلیگیشن آف ورک ہی نہیں ہے، اس نے ڈیوائڈ ہی نہیں کیا۔ بھائی اس کے گھر کے اگر 5 کمرے ہیں تو ایک کمرہ ایک کو دے دیا، تم نے اس کو مینیج کرنا ہے، ایک کمرہ اس کو دے دیا، اس کو مینیج کرنا ہے، اور وہ ماں وہی چلاتے رہے گی کہ یہ پڑھا وہ پڑھا ہے۔ ارے بھائی، تم نے خود مینیج نہیں کیا، اپنے بیٹوں میں ڈیوائڈ کر دو کام، کہ بھئی تم نے یہ صفائی کا کام کرنا ہے، تم نے جو ہے نا کمروں کی صفائی کا کام کرنا ہے، تم نے جو پنکھوں کی صفائی کا کام کرنا ہے ہفتے میں ایک بار ضرور، تم نے جو ہے نا یہ کھانا پکانا ہے، تم نے روٹی پکانی ہے۔ بھائی ڈیلیگیٹ کر دیں تو یہ آپ کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دفتر میں بھی ہم لوگ کو اپنی پرسنل زندگی میں بھی ڈیلیگیٹ کرنا نہیں آتا، چیزوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں۔ میری عادت ہے کہ میں اسکول میں جب جاتا ہوں اپنے
تو میری درازیں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتی ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے میٹ کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں ساری درازیں باہر نکال دو اور اس پہ پیپر ایک طرف کر دو، ٹھیک ہے نا، اسٹیشنری ایک طرف کر دو، فلاں کر دو۔ جب وہ آدھے گھنٹے میں سب چیزیں الگ 1 گھنٹے میں کر دیتا ہے تو یا کر دیتی ہے میٹ، تو پھر میں اس کو پھر اپنے بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس کو الگ کرتے جاؤ، ان میں سے کچرا نکالتے جاؤ، کچرا نکالتا رہتا ہوں، کام کی چیزیں الگ کرتا رہتا ہوں، باقی بتا دیتا ہوں کہ اب تم رکھ دو، اس کو یہاں رکھ دو، اس کو یہاں رکھ دو۔ تو وائی آئی ڈو دس ورک، ناٹ نیڈ ٹو ایوری ورک شوڈ ڈن بائی می، دس از ناٹ مینجمنٹ۔ مینجمنٹ وہ ہے جو کہ آپ کام لینا جانتے ہو۔ جو لوگ اپنی زندگی میں کام لینا جانتے ہیں وہ کبھی مطلب پریشان نہیں ہوگا۔ جو لوگ کام لینا نہ جانتے ہو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کام کریں بہت زیادہ، کامیابی یہ ہے کہ کام لینا آپ کو آنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو کہ جن کی زندگی، تو اصل میں تعلق جو ہے نا انسان کے ڈپریشن کا، انسان کی بیماری کا تعلق اس کے اپنے مزاج سے، اس کے ڈسپلن سے ہوتا ہے۔ جو خود منظم زندگی نہیں گزارتے وہ ان پریشانیوں کو شکار رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ اس لیے بھی ہے کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ تو حرام ہے نا، اسی لیے جو لوگ غصہ زیادہ کریں گے، جو لوگ مزاج میں چڑچڑے ہوں گے، جو کہ ہر ایک سے لڑ رہے ہوں گے، جو کہ ہر ایک کو بدتمیزی ان کے اندر پیدا ہوگی، تو ایسے لوگ بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ اس لیے کہ زیادہ غصے سے، زیادہ چیزوں سے خون جلتا ہے، اور انسان کے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ منفی رویے کہلاتے ہیں۔ منفی رویے سے غصہ کرنا، لوگوں سے لڑنا، چڑھنا، ٹھیک ہے نا، ہر سے بھڑ جانا، بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، صحیح ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، تو اس سے بھی انسان کے جو ہے نا وہ بیماری جو ہے نا دیکھیں ایک دم نہیں ہوتی۔ انسان کو پہلے اینزائٹی ہوتی ہے، اینزائٹی آگے بڑھتی ہے تو اثرات مرتب کرتی ہے جسم پر، پھر بعد میں اس کو جو ہے ڈپریشن آنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کیا نام ہے، اس کے اندر بلڈ پریشر پہلے ہوتا ہے، ہلکے بلڈ پریشر کے بعد پھر شوگر ہو جاتا ہے، پھر وہ شوگر ہوتا ہے تو شوگر تو مدر آف مطلب ڈیزیز ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اللہ محفوظ رکھے میں اس سے شوگر سے، تو یقیناً ان چیزوں سے ہوتا ہے شوگر۔ اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ دراصل ہم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی خوف خدا نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے ڈرتا ہے انسان، جو لوگ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے مرتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی دنیا میں کیا ہے، دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، یہ سوچتے ہیں، تو آخرت اس کے لیے اصل چیز ہے۔ تو اپنا ٹھکانہ، اپنی سوچ آخرت کے لیے بنائیں۔ جو لوگ آخرت کے لیے اپنی سوچ بناتے ہیں، آخرت کے لیے جیتے مرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا ایک ناچیز ہوتی ہے، کوئی چیز ملے، کامیابی ملے نہ ملے، دے ڈونٹ کیئر، ان کو فائدہ ہو نقصان ہو، دے ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے نا، وہ کسی اور مقصد کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ہیبٹس صحیح کریں، اپنی ہیبٹ سے بھی ہوتا ہے، انسان کی ہیبٹس جو ہے نا وہ انسان کو ڈپریشن میں لاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگوں کے عادت ہوتی ہے ویسے کہ مثال کے طور پہ بھائی آپ کے پیسے ہیں تو آپ نے چوکیدار کو دوڑا رہے ہیں، آپ اپنے پیون کو دوڑا رہے ہیں، آپ جن کو امپلائیز ہیں ان کو خامخواہ کو دوڑا رہے ہیں، ماسی کو ڈیلے کر رہے ہیں سیلری، کسی کو جو ہے نا پیسے دینے ہیں لیے تھے تو بھائی آپ ان چیزوں سے جو کر سکتا ہے نا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کر دیں۔ بعض لوگ یا تو چائے والا آفس میں آ رہا ہے 10 چکر لگا رہا ہے، بھائی آپ نے چائے کے پیسے دینے ہیں، کتنے پیسے بنتے ہیں، 200 300 400 روپے دے دیں، ایک دن کے 200 روپے 150 بنتے ہیں، دے دیں نا اسے۔ کیوں؟ میں نے بہت سی دکانوں میں دیکھا ہے کہ بھائی چائے والا چکر لگا رہا ہے، اور بھائی دے دو نا، چائے کے کیا کرو گے تم، 150 روپے جمع ہو کے 1000 2000 ہو جائیں گے، اس کو دوڑائیں گے۔ بعض لوگوں کے 10 15 20 ہزار چائے کے چکر پڑ جاتے ہیں اور وہ دے نہیں پاتے پھر وہ، تو بھائی یہ عادت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اپنی عادتوں کو صحیح کریں، وقت پہ پیمنٹ کرنا، وقت پہ ادائیگی کرنا، وقت پہ بل جمع کرنا، وقت پہ فیسیں جمع کرانا، وقت پہ چیزیں کرنا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں آسانی سے تو وقت پہ ادا کر دیں۔ وقت پہ ادا نہ کرنے سے پھر آپ کے اندر ٹینشن بڑھے گی، جھگڑے ہوں گے، تنازعات ہوں گے، اور تو ان چیزوں سے آپ خیال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔